मजाक उड़ाते हैं लोग, गरीब का, काले का, छोटे कद वाले मजाक उड़ाते हैं। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अबू दाऊद शरीफ में। हुजूर के एक सहाबी जिहाद पे थे, कहते हैं एक जगह पड़ाव किया, एक सहाबी सो रहे थे, दूसरा आया तो उसने उसके ऊपर रस्सी फेंकी। वो डर के उठे, हाय क्या हो गया, रस्सी फेंकी, डर के उठे, उन्होंने समझा सांप आ गया है। फरमाते हैं नबी पाक देख रहे थे, हुजूर करीब है, फरमाया खबरदार, मुसलमान को डराना हराम है। हुजूर मैं मजाक कर रहा था, फरमाया तू हराम फेल कर रहा था, खबरदार ये काम किया था। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुनिया में लोगों का मजाक उड़ाता था, मजाक उड़ाता था, जिसका रंग काला है उसका अल्लाह ने बनाया है, कद छोटा तो अल्लाह ने बनाया है। और ये याद रखें, ये सबसे ज्यादा बुरे वो लोग नहीं जो बरादरी पे फख्र करते हैं, जो बरादरी पे फख्र करते हैं बुरे हैं पर ज्यादा नहीं। सुन लो और याद रखो, बुरा वो है जो अपनी बरादरी को छोटा समझता है। तूने अपने आप को कैसा छोटा समझ लिया, तुझे पता नहीं तू खुदा का बंदा है, मोहम्मद अरबी का नौकर है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तू सबसे ज्यादा शान वाला है। बुरा वो है जो अपनी बरादरी को छोटा समझे, जो ऊंचा समझे वो तो खैर बुरा है ही। तू बुरा है जो अपने आप को छोटा समझ रहा है। क्यों तू छोटा समझता है? जब रब करीम ने बनाने में फर्क नहीं किया, जब रसूलुल्लाह ने नवाजने में फर्क नहीं किया, जब जन्नत में अल्लाह ने अलग-अलग कैटेगरी नहीं बनाई कि अमीर यहाँ, गरीब इधर, चौधरी इधर, छोटे, तू अपने आप को छोटा क्यों समझता है? नाज किया कर इस बात का कि मुझे अल्लाह ने अपने माबूद की गुलामी अता फरमाई है। तू ज्यादा बड़ा मुजरम है अगर तू अपने आप को छोटा जानता है, ज्यादा मुजरम है, एहसासे कमतरी वाला ज्यादा जालिम है, ये याद रखना और समझे मेरी बात को और गौर करें। मजाक करते हैं लोग, ओ फलानी बरादरी का मेरे सामने बात करेगा, फलानी बरादरी, और फिर तकब्बुर भी करते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत के दिन एक आदमी के लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, वो दौड़ता हुआ जन्नत की तरफ जाएगा, जब दरवाजे के करीब पहुंचेगा तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। वो फिर आएगा, फिर कहा जाएगा आजा जन्नत में, फिर दौड़ेगा, फिर जन्नत के करीब जाएगा, फिर वो दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर मायूस होके आएगा, फिर कहा जाएगा वापस आ, खुल गया दरवाजा। कई बार आएगा, कई बार जाएगा, रोएगा, तड़पेगा, परेशान होगा, फरिश्ते से कहेगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तो वो फरिश्ता कहेगा वही हो रहा है जो दुनिया में तो अल्लाह के बंदों के साथ करता था, तू लोगों के मजाक उड़ाता था। जवान उसको कहते हैं जो फब्तियां ज्यादा कसे, जुगते ज्यादा करे, बूढ़ों का मजाक उड़ाए, बीमारों का मजाक उड़ाए, गरीबों का मजाक उड़ाए, किसी के फटे कपड़े देख के फब्ती कसे, वो समझदार है। ये गुनाह करना फिर उस पे फूलना भी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब करीम के फरिश्ते कहेंगे तू बंदों के साथ ऐसा करता था, आज तेरे साथ ऐसा होगा। मेरे नबी रहमत सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम, मेरे भाइयों बहुत ज्यादा नहीं करते लोग आज मजाक, बड़ा जुल्म नहीं करते, तकलीफ नहीं देते। मैंने बूढ़ों को रोते देखा है, मैंने गरीबों को रोते देखा है, मैंने मिस्कीनों को रोते देखा है, बीमारों को तड़पते देखा है, मैंने देखा है लोगों को तकलीफ में, लोगों को दुख में देख के मजाक उड़ाते। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं मैं आज के लिए जा रहा था, मुहद्दिस इब्न जौजी ने लिखा है, फरमाते रास्ते में एक जगह मैंने पड़ाव करना चाहा, इलाका बड़ा चटियल था, बड़ा सख्त था, मेरा इरादा बना कि मैं, और लोग मजाक पे फख्र करते नहीं, बाद में आके सुनाते नहीं मैंने ये किया, आज इस गुनाह पर फख्र नहीं किया जाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इस्राइल वाले कहने लगे कि लगता है आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, तो आप फरमाने लगी आऊज़ बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। जाहिल लोग मजाक करते हैं, आऊज़ बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, पहले सिपारे में कहा गया जाहिल है जो किसी का मजाक उड़ाए, जो किसी के रंग का, कद का, बरादरी का, गुर्बत का मजाक उड़ाए वो जाहिल है। कुरान मजीद ने कहा, मैं नहीं कह रहा। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमा रहे मैं जा रहा था, रास्ते में मैंने देखा
کہ چٹیل میدان ہے, حج کے لیے جا رہا تھا, کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی, ایک بوڑھی عورت کا مکان نظر آیا, اس کے پاس میں نے پڑاؤ کیا, ٹھہر گیا. بوڑھی نے اپنے بیٹے کو بھیجا, کہنے لگی کوئی نورانی چہرے والے بزرگ ہیں, کوئی پرہیزگار آدمی ہے, ان کو بلا لاؤ. اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں سلا لیتے. کہتے مجھے وہ لے آئے, بیٹھک میں سلایا. آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک ایک آواز چلانے کی, جیسے کسی کو درے مارتا ہے وہ چلاتا, شنن ما شن مشکیزہ, کدھر ہے مشکیزہ, کہاں گیا مشکیزہ, لاؤ مشکیزہ. پھر کوئی مارتا ہے, پھر مشکیزہ, آئے مشکیزہ, کدھر گیا مشکیزہ. فرماتے کو روتا ہے, مشکیزہ مشکیزہ پکارتا ہے. حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اٹھا, ادھر دائیں بائیں دیکھا, باہر نکلا, کوئی بندہ نظر نہیں آتا. چیخنے کی آواز, چلانے کی آواز, تڑپنے کی آواز. میرا دل کانپے, اے اللہ کس پہ عذاب ہو رہا ہے. فرماتے ہیں دن کا اجالا نکلا, نماز فجر کے بعد میں نے بوڑھی کو بلایا. میں نے کہا اماں سو نہیں پایا ساری رات. اماں کہنے لگی تجھے مشکیزے مشکیزے کی آواز آتی ہوگی, تجھے کسی کے مار کھانے کی آواز آتی ہوگی. میں نے کہا ہاں کیا ہوا. کہنے لگی تمہارے کمرے کے بالکل پیچھے میرے شوہر کی قبر ہے, وہ اپنی قبر سے مشکیزہ مشکیزہ چلاتا ہے, ساری رات اس کو عذاب ہوتا ہے. بڑی دعائیں کراتی ہوں, تو بھی دعا کر, اسی لیے بلایا ہے, اللہ اس کی مشکل آسان کر دے, قبر کا عذاب اٹھ جائے. تو میں نے کہا اماں اس کی غلطی کیا ہے. کہنے لگی ایک پیاسا آدمی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا, برسوں پرانی بات ہے, پتہ نہیں شیر پیچھے تھا, ڈاکو پیچھے تھے, کیا تھا, دوڑتا ہوا آیا, آ کے کہنے لگا ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس, پانی مل جائے پانی مل جائے, پانی دے دو. کہتے ہیں وہ آدمی مرنے کے قریب تھا, میرے شوہر نے مذاق کیا, کہنے لگا مشکیزے سے پی لے. اور جب مشکیزے کے قریب گیا, مشکیزہ کھولا تو وہ خشک تھا. کہتے ہیں وہ لڑکھڑا کے گرا, اس کی موت ہو گئی. جب سے یہ مرا ہے اس کی قبر سے بھی مشکیزے کی آواز آتی ہے. سالوں بیت گئے, عرش کا مالک ناراض ہو گیا ہے کہ تو نے میرے مرتے ہوئے بندے سے بھی مذاق کیا, مرنے والے سے بھی تو مذاق کرتا رہا. فرمایا اب یہ مشکیزہ دعا کرو یہ بخشا جائے, دعا کرو اور چھوڑ دیں بھائی لوگوں کا مذاق اڑانا, نہ کسی کے حال پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, وہ جسے چاہے جیسا نواز دے. یہ مزاج لطف رسول ہے. باپ منتیں کر رہا ہے کہ بارات آئی ہے بیٹی کی, تو اللہ کرے روٹی پوری ہو جائے. رشتہ دار مذاق اڑا رہے ہیں, یہ کیا پکایا ہے, یہ کیا لائے ہو, یہ کیا رکھا ہے, انتظام کس طرح کا کیا ہے, بیٹھنے کا سلیقہ نہیں. بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں, بیٹیاں تو سب کی برابر ہوتی ہیں. تو جاہلوں جیسے کام کر رہا, کسی کے گھر آ کے اس کا نمک کھا کر تو مذاق اڑا رہا, کسی کے گھر بیٹھ کے اس کی توہین کر رہا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام ہے کسی مسلمان کا مذاق اڑا کے اس کو تنگ کرنا, اس کو خوف دینا. دل لگی تو میرے نبی کی سنت ہے, دل لگی کرنا, خوش دلی کرنا, ہنسنے والی بات کرنا, ہنسانا, یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے. لیکن کسی کی کمزوری بیان کر کے اس کو تنگ کرنا یہ جہالت ہے, اس جہالت سے منع کیا گیا. بھائی مذاق کرتے ہیں لوگ, پھر فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں, اتنا بڑا گناہ کر کے پھر اس پر ناز کرتے ہیں. خدا را اس ظلم سے باز آؤ, اس گناہ سے باز آؤ. ایک بہت بڑا جرم غیبت کا گناہ ہے, کسی کے عیب بیان کرنا. تفصیل سے بات کروں گا جاسوسی پر انشاءاللہ آئندہ جمعے. لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث یاد رکھ لیں. حضور نے فرمایا چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا. لوگ تو بھائی وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں جو سامنے والے میں ہوتی نہیں. چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا. فرمایا اگر تو برسر بازار کسی کے بارے میں بات کرے گا اور کسی کو رسوا کرے گا اور تو 7 کوٹھڑیوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو اللہ تجھے ذلیل کر دے, رسوا کر دے گا. ڈر اس وقت سے. باپ کی خدمت اور ماں کی خدمت سب کے حصے میں نہیں آتی. یہ رب جسے محبوب رکھتا ہے اسے یہ موقع عطا کرتا ہے. خوش نصیب ہے جسے بوڑھا باپ ملے اور وہ نوکری کرے, خوش قسمت ہے جس کو بیمار ماں ملے اور وہ نوکری کرے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری اماں بوڑھی تھی,
تو ان کا معدہ کمزور ہو گیا تھا، تو میں اٹھا کے پخانہ پیشاب کرتا تھا تو کئی دفعہ میرے اوپر کر دیتی تھی۔ یہ حضرت ابن جوزی علیہ رحمٰن نے اس کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں بڑا خدمت گزار ہوں اپنی ماں کی۔ ایک دن میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا ان کے دور خلافت میں، تو ایک شخص آ گیا۔ اس شخص نے آ کر کے کہا کہ حضرت عمر سے حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ تو کہنے لگا حضور میری اماں بوڑھی ہو گئی ہے، بیمار رہتی ہے، مریضہ ہے، مجھے آواز دیتی ہے بیٹے پیشاب آیا ہے، آواز دیتی ہے تو میں اماں کو اٹھاتا ہوں، ابھی میں بیت الخلاء تک واش روم تک جاتا نہیں کہ میری اماں میرے اوپر پیشاب کر دیتی۔ حضرت عمر سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا، اب اماں میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا نا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اس نے سوال پوچھا تو میرے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یہ تو میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے، میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ میرے پاس ایک دوست جمعہ پڑھنے آتے ہیں بڑی دور سے، انہیں کہنے لگے حضرت صاحب جدوں بھی میں آؤں نا تسی میری ہوئی گل چھیڑ دیتے ہو، وہ جو بات ہوتی ہے نا بالکل میری ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں یار جو میں کر رہا ہوتا ہوں وہ میری بھی ہوتی ہے، وہ سارے معاشرے کی ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ میری ہو رہی ہے حالانکہ وہ بات ہماری سب کی مشترکہ ہوتی ہے۔ سن لے اور یاد رکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے کان کھڑے ہو گئے، میں نے کہا اس نے تو میری بات پوچھنی شروع کر دی۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا، وہ میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں کوئی نہیں ہوا۔ اس نے کہا حضور مجھے سمجھائیں، وہ سارے کام جو میں اماں کے ساتھ کرتا تھا اماں میرے ساتھ کرتی ہے تو کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عمر کہنے لگے بھائی پیشاب تو بھی اماں پہ کرتا تھا اور اماں بھی تیرے اوپر کرتی ہے، پر تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ اس نے کہا حضور کس طرح؟ تو کیا جواب ہے سیدنا فاروق اعظم کا، لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب۔ کیا جواب ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ کہا حضور کس طرح؟ جب تیری اماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے نا تو دعا کرتا ہے کہ یا اللہ بوڑھی ہو گئی ہے اسے پردہ دے دے، اور جب تو اپنی اماں پہ پیشاب کرتا تھا تو وہ دعا کرتی تھی یا اللہ میرے لال کو لمبی زندگی عطا فرما۔ فرمایا یہ تیرا اور اس کا فرق ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضور کے سامنے کھڑے ہیں، نسائی میں حدیث ہے، اور ان کے ساتھ نا ان کا چھوٹا سا بچہ ہے، تو حضور فرمانے لگے اس صحابی سے کہ بڑا پیار ہے تجھے بیٹے سے؟ اس نے کہا حضور بڑا ہی پیار ہے۔ کچھ دن گزرے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اس آدمی کا بیٹا انتقال کر گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، فرمایا تکلیف میں ہو؟ بول نہ سکا پر آنسو نکل آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ جب تو جنت میں جائے تو جس دروازے سے بھی داخل ہونے لگے تیرا بیٹا سامنے کھڑا ہو اور تیرا انتظار کر رہا ہو، تیرا پتر سامنے کھڑا ہو، پسند کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور میں پسند کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر تیرا بیٹا تیرا انتظار کرے گا۔ قریب صحابہ کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ یہ اس کے لیے ہے یا جس کا بھی بیٹا انتقال کر جائے سب کے لیے ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا یہ سب کے لیے، جس کا بھی بیٹا دنیا سے جائے گا وہ جنت میں پہلے اپنے ماں باپ کے انتظار کے لیے کھڑا ہوگا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو صبر تو کرو، اور حضور نے ایک اور حدیث بھی بیان فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی کے بچے کی روح قبض کرتے ہیں نا، تو وہ قبض کر کے آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے بتاؤ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا، تم اس کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو، اس نے کیا کہا تھا؟ ایسا تو نہیں نا کہ مالک بے خبر ہے، وہ تو سارا کچھ جانتا ہے نا، بتاؤ وہ کیا کہتا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تیری رضا پہ راضی تھا، اس نے الحمدللہ کہا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر جنت میں اس کے نام کا ایک محل بناؤ جس میں اسے بھی رکھوں گا اس کی اولاد کو بھی رکھوں گا۔
महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला याद रखना, ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा नहीं। क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो? जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है? पता क्या फरमाया है? मुस्लिम शरीफ के लफ्ज है, हुजूर फरमाते हैं, अच्छा सोचना, अच्छा गुमान करना ये इबादत है। तू कुछ ना कर, तू बस अच्छा सोचा कर।